اسی طرح جب ہم نے لوط کو پیغمبر بنا کر بھیجا تو اس وقت انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کیوں کرتے ہو کہ تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے اس طرح کا کام نہیں کیا، یعنی خواہش نفسانی پورا کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ حد سے نکل جانے والے ہو۔ اور ان لوگوں سے اس کا جواب کچھ نہ بن پڑا، اور بولے تو یہ بولے کہ ان لوگوں یعنی لوط اور اس کے گھر والوں کو اپنے گاؤں سے نکال دو کہ یہ لوگ پاک بننا چاہتے ہیں۔ تو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا، مگر ان کی بیوی نہ بچی کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اقرا اسلامک سینٹر کے معزز خواتین و حضرات، آج کی اس منفرد ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قوم لوط پر دردناک عذاب کیوں نازل کیا گیا، اس قوم نے ایسا کیا کام کیا تھا اور ان کا کیا انجام ہوا۔ محترم سامعین، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ محترم سامعین، قوم لوط جنہوں نے ایسی برائی کو ایجاد کیا جو ان سے پہلے دنیا میں کسی قوم نے نہ کی تھی، ایسی بدکاری جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ نبی تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام کے والد ان کے بچپن میں ہی انتقال کر چکے تھے، لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو بیٹا بنا کر پالا تھا۔ جب پوری دنیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی اور آپ کو آگ میں ڈال دیا گیا تو حضرت لوط علیہ السلام ہی تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے تھے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اہل سدوم کی رہنمائی کے لیے نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بہت سارے معجزات تھے۔ آپ جس وقت بارش کے لیے دعا کرتے، آسمان بادلوں سے بھر جاتا اور خوب بارش ہوتی۔ سدوم کا علاقہ نہایت سرسبز و شاداب تھا، لہلہاتی کھیتیاں تھیں، وہاں باغات اور پھل باکثرت ہوتے تھے، لیکن وہاں کے لوگ کافر تھے، ان میں ایک بھی مومن نہیں تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، تم ایسی فحاشی اور بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو جہانوں میں تم سے پہلے کسی شخص نے نہیں کی۔ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے حاجت پوری کرتے ہو؟ بلکہ تم حد سے بڑھنے والی قوم ہو۔ اس جنسی بیرا روی کو قوم لوط نے شروع کیا۔ یہ گھناؤنا جرم اسی قوم سے شروع ہوا۔ حضرت لوط نے کہا، تم مردوں سے شہوت کرتے ہو اور جن عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا جوڑ بنایا ہے ان کو چھوڑ دیتے ہو۔ اس قوم کو کافر، مجرم اور حد سے بڑھنے والا کہا گیا ہے۔ یہ لوگ اس قدر خبیث تھے کہ بڑی مجلس میں برے برے کام کرتے تھے، مثلاً سب کی موجودگی میں زوردار ہوا خارج کرتے اور پھر اپنی اس حرکت پر ہنستے۔ غرضے کہ برائی کی تمام صفات ان میں موجود تھیں۔ حضرت لوط انہیں سمجھاتے اور بتاتے کہ اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، اس کے علاوہ میں تم سے کوئی اجرت یا مزدوری نہیں چاہتا، میرا اجر صرف اور صرف جہانوں کو پالنے والے کے ذمہ ہے۔
انبیاء کرام کا مشن یہی ہوتا ہے کہ تبلیغ کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں۔ دعوت کے نتیجے کا رد عمل کیا تھا؟ اس قوم نے کہا، اے لوط، تو عذاب لے آ اگر تو سچا ہے۔ اسلام دشمن اور کافر قوموں کا جواب یہی ہوتا ہے۔ قوم عاد اور سمود نے بھی یہی جواب دیا تھا۔ حضرت لوط نے ان لوگوں کو ڈرایا کہ اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ، محتاط ہو جاؤ، اس کی لاٹھی بے آواز ہے۔ جب ان سے کوئی جواب نہ بن پڑا اور وہ یہ کہنے لگے کہ ان لوگوں کو بستی سے نکال دو، یہ پاک باز بننے کی کوشش کرتے ہیں، چونکہ یہ سب کے سب لوگ فحاشی، عریانی، بے حیائی، بے غیرتی اور بدکاری میں مصروف تھے۔ کہنے لگے، اے لوط، تو اپنے اس واعظ و نصیحت سے باز نہ آیا تو ضرور تجھے اس بستی سے نکال دیا جائے گا۔ اس پر حضرت لوط نے فرمایا، میں بھی تمہارے اس گھناؤنے عمل سے بیزار ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے یوں دعا گو ہوئے، اے میرے پروردگار، مجھے اور میرے اہل کو ان برے کاموں سے نجات عطا فرما۔ اور لوط علیہ السلام اس پوری بستی میں بے یار و مددگار تھے۔ وہاں کوئی ان کا خاندان تو تھا نہیں، لہذا گھر میں بیٹھے رہے اور دعا کرتے رہے، اے پروردگار، اس فسادی قوم کے خلاف میری مدد فرما۔ اور اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی، فرشتے بھیجے، جبرائیل، میکائیل اور ملک الموت، اور بعض روایات میں آتا ہے اسرافیل کو بھی ان کے ساتھ بھیجا گیا۔ فرشتے وہاں خوبصورت نوجوان لڑکوں کی صورت میں پہنچے، ٹولیوں کے پاس سے گزرے تاکہ انہیں آزما لیا جائے اور ان پر حجت قائم ہو جائے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں سے کہا تھا کہ ان لوگوں کو اس وقت تک ہلاک نہ کرنا جب تک ان کے نبی کو ان پر الزام لگاتے نہ دیکھ لو۔ جب یہ فرشتے روبرو نوجوان اس بستی کے کنارے پہنچے تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے پوچھا، آپ کیسے آئے ہیں؟ انہوں نے بتایا، ہم آپ کے مہمان ہیں۔ تو حضرت لوط علیہ السلام بولے، اللہ کی قسم، زمین کی پشت پر اس سے خبیث اور گندی قوم ہم نے نہیں دیکھی۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ان نوجوانوں کو حالات کا علم ہو جائے اور وہ بھانپ لیں، لیکن وہ تو فرشتے تھے اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے خلاف گواہی تلاش کر رہے تھے۔ پھر حضرت لوط نے انہیں اپنے گھر لے آئے اور انہیں بٹھایا۔ لوط کی بیوی کافرہ تھی اور وہ اس قوم کے ساتھ تھی۔ وہ باہر گئی، اس نے لوگوں کو بتایا کہ لوط کے گھر میں ایسے خوبصورت چہروں والے نوجوان دیکھے ہیں، زمین پر آج تک ان جیسا حسین نظر نہیں آیا۔ تو یہ سن کر وہ سب لوگ حضرت لوط کے گھر کی طرف دوڑے۔ وہ لوگ بہت خوش ہو کر وہاں آئے تاکہ ان خوبصورت لڑکوں سے لذت حاصل کر سکیں۔ حضرت لوط نے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اے میری قوم، تمہاری رہائش کے لیے میری بیٹیاں موجود ہیں، یعنی قوم کی عورتیں موجود ہیں۔ نبی قوم کا باپ ہوتا ہے اور اس کی بیویاں قوم کی مائیں، اور قوم کی عورتیں اس کی بیٹیاں شمار ہوتی ہیں۔ حضرت لوط کہنے لگے، میری یہ بیٹیاں تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہیں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ تو وہ کہنے لگے، لوط، تو جانتا ہے تیری بیٹیوں یعنی قوم کی عورتوں سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، ہم جو چاہتے ہیں تمہیں خوب معلوم ہے۔ حضرت لوط کہنے لگے، کاش میرے پاس کوئی طاقت ہوتی
یا میں کسی مضبوط پناہ میں ہوتا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس کچھ بھی تو نہیں تھا، صرف ان کی اپنی بیٹیاں ان پر ایمان لائی تھیں، یہاں تک کہ ان کی بیوی بھی کافرہ تھی۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا، اے لوط غم نہ کھا، یقیناً ہم تجھے اور تمہارے اہل کو سوائے تمہاری بیوی کے نجات دیں گے، کیونکہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ پھر فرشتوں نے حضرت لوط سے کہا کہ اپنے اہل کو لے کر رات کے حصے میں یہاں سے نکل جاؤ، تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام وہاں سے نکل کھڑے ہوئے، ان کے ساتھ ان کی صرف 2 بیٹیاں تھیں۔ وہ بستی سے نکل گئے۔ پھر صبح ہوئی اور روشنی پھیلنے لگی تو عذاب آ گیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ القمر میں ارشاد فرماتا ہے، بس تم میرے عذاب اور ڈرانے کا مزہ چکھو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا ایک پر اس بستی کے نیچے داخل کیا اور اس بستی کو مکمل اکھاڑا اور اکھاڑ کر آسمان کی طرف اٹھا کر لے گئے، اور پھر مکمل بستی کو پکڑ کر الٹا دیا اور اس پر پتھروں کی بارش برسائی۔ اس طرح یہ بستی نیست و نابود ہو گئی۔ ان کے آثار قیامت تک کے لیے چھوڑ دیے گئے تاکہ اہل جہاں ان کو دیکھ کر عبرت پکڑیں۔ قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت لوط جس قوم کی طرف مبعوث کیے گئے تھے، وہ قوم اخلاق کے اعتبار سے بالکل ختم ہو چکی تھی، اور اب اس کی اصلاح ناممکن ہو چکی تھی۔ مردوں کا مردوں سے اختلاط اور عورتوں کا عورتوں سے، یہ ایک ایسا فعل تھا جو جنگل کے وحشی جانور بھی نہیں کرتے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہمیں نیک کام کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور سبسکرائب کر لیں، اور اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔